خوابوں کی تعبیر سے متعلق بہت زیادہ ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ جو خواب ہیں وہ ہم ہر ایک کو بیان نہیں کر سکتے۔ خوابوں کی تعبیر کے معاملات میں اتنا زیادہ احتیاط کرنا چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، اے بیٹے تو اپنے بھائیوں کو خواب نہ بتانا۔ اگر تو اپنے بھائیوں کو خواب بیان کرے گا تو وہ تیرے خلاف ایک تدبیر چلیں گے، ایک چال چلیں گے، تو وہ پھر وہی خدشہ ہوا، وہ چیز سامنے آ گئی جس چیز کا حضرت یعقوب علیہ السلام نے خدشہ ظاہر کیا تھا۔ اکثر جو خواب دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ ہر کسی کو خواب بتا رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ ہر کسی کو خواب بتا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ہر ایک کو معبر بنا لیا، ہر ایک کو اپنے خواب کی تعبیر کا بیان کرنے والا بنا لیا۔ وہ پھر یہ ہے کہ چاہے وہ بندہ پڑھا لکھا ہے یا پھر وہ بندہ ان پڑھ ہے، وہ جو بھی تعبیر کرے گا اللہ آپ کے حق میں وہ خواب کی تعبیر پوری کر دے گا۔ خواب کی جو تعبیر ہوتی ہے اس کے بیان کرنے کے لیے جو معبر ہوتا ہے اس کو حافظ قرآن ہونا چاہیے، اس کو قرآن کریم کا علم ہونا چاہیے، اس کے پاس حدیث مبارکہ کا علم ہونا چاہیے، اس کے پاس حدیث کی شرح کا علم ہونا چاہیے، اس کے پاس عربی زبان و ادب کا علم ہونا چاہیے، وہ حافظ قرآن بھی ہو، وہ عالم دین بھی ہو، اور اس کے پاس اپنے ملک کی تاریخ بھی ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ وہ جغرافیہ کا علم رکھنے والا ہو، وہ طب کا علم رکھنے والا ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہے ہومیوپیتھک کا یا ایلوپیتھک کا یا ہربل کا ڈاکٹر ہے، اس کو ڈاکٹر اور حکیم بھی ہونا چاہیے۔ کیونکہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ وہ جب بھی خواب پوچھا کرتے تھے تو وہ ساتھ یہ بھی پوچھا کرتے تھے کہ آپ نے کل کیا کھایا، پرسوں کیا کھایا، آپ نے آج کیا کھایا۔ وہ خواب کی تعبیر کرنے سے پہلے وہ مکمل طور پر ہسٹری بھی لیا کرتے تھے کہ آیا آپ نے کیا کھایا ہے، وہ اس کے مطابق پھر خواب کی تعبیر کیا کرتے تھے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک پوچھ لیا کرتے تھے آپ نے کل کیا کھایا، آپ نے رات کیا کھایا، آپ نے صبح کیا کھایا، پھر اس میں وہ خود ہی دیکھ لیا کرتے تھے۔ اگر تو وہ جسم میں کوئی ایسی کوئی چیز ہو جو پیٹ میں نفخ اور ہوا پیدا کرتی ہے، کوئی ٹھنڈی چیز کھا لی، رات کو کسی ایسی ٹھنڈی جگہ پر سو گیا تو ظاہر ہے اس کو پھر تشنج ہو جائے گا، کھچاؤ ہو جائے گا۔ تو ہمارے عام لوگ یہ کہیں گے کہ آپ کو جنات تھے، لیکن علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے پیٹ میں نفخ ہے، ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ پھر خواب کی تعبیر نہیں کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ آپ کو ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ اس طرح کے خواب آ رہے ہیں۔ آپ کے خواب کا حقیقت کے ساتھ کچھ تعلق نہیں ہے۔ کچھ خواب ہمارے اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ جو انسان دن کے وقت دیکھتا ہے وہی انسان کے خواب بن جاتے ہیں، یعنی انسان کے خیالات انسان کے خواب بن جاتے ہیں۔ خواب کی تعبیر کرنے والا شخص جو بھی ہے وہ علامہ قسم کا انسان ہونا چاہیے، جس کے پاس ہر قسم کے علوم و فنون ہونے چاہیے، وہ ہر علم میں ہر فن مولا ہونا چاہیے، وہ ہر علم پر مکمل طور پر دسترس رکھنے والا ہونا چاہیے۔ بسا اوقات خواب کی تعبیر نہیں ہوتی، لیکن خواب کی تعبیر ہوتی نہیں، لیکن جو علماء ہوتے ہیں وہ اپنے خواب کی جو تعبیر ہوتی ہے اس کو پھر قرآن اور حدیث کی نظر میں دیکھتے ہیں کہ آیا اس میں خواب کی تعبیر کیا بنتی ہے، اس کے مطابق پھر وہ اس خواب کی تعبیر کر دیتے ہیں۔